ذرا یہ جملہ پروسیس کیجئے گا اپنے ذہن میں کہ دو پارٹیوں کو بلایا جائے اس لیے کہ ان کو سنا جائے اور ان کے سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ کمیشن بنے یا نہ بنے، لیکن ان میں سے ایک پارٹی کو سن کر دوسری پارٹی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اپنا جواب کمیشن میں دے دیں۔ کون سا کمیشن؟ وہ کمیشن جو ان کو سننے کے بعد جس کا فیصلہ ہونا تھا کہ وہ کمیشن بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ یہ ہوا ہے پاکستان کی عدالت میں، جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہے وہاں پہ، اور یہ ویڈیو میں بلیک اینڈ وائٹ حالت میں بنا رہا ہوں اس لیے کہ میرا قانون کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے پڑھایا ہے، اور میں احتجاج کے طور پہ، افسوس کے طور پہ، میں جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کو میں کسی رنگ میں بیٹھ کے نہیں کرنا چاہتا، بلکہ دس از مائی وے آف ایکسپریسنگ مائی ریزنٹمنٹ اینڈ سورو، کہ جس طرح سے عدالت نے، کہ میں ہزاروں سال کی عدالتی روایت جو لیگل ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک پارٹی کو سنے بغیر فیصلہ دیا ہے۔ I don't think I can add any colors to it. So this is how this video is going to be. مختلف حصے اس کے میں چلاؤں گا۔ عدالت کا فیصلہ ہے، اب تو پبلک پراپرٹی اس پہ بات کی جا سکتی ہے، تو اس کے جو مین پارٹس ہیں وہ میں چلاؤں گا اور اس پہ تجزیہ ہمارا پھر آپ سنیں گے۔ چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ In this hearing, even today, which was live streamed even today, the people must have seen a reprehensible spectacle with senior counsels speaking over the judge, engaging in an incessant dialogue with him, and not stopping despite being told by the judge thrice that he was about to dictate the order. یہ فیصلے کا بالکل ابتدائی حصہ ہے جہاں پہ جج صاحب اس چیز کو ریزینٹ کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج ایک وکیل نے ان سے بدتمیزی کی، اور وہ بدتمیزی کیا تھی کہ یہ آرڈر لکھنا چاہتے تھے لیکن وہ بیچ میں بول پڑتے تھے کہ میں کچھ اور اسسٹ کرنا چاہتا ہوں، سبمٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مائنڈ یو، جو ڈیلی آرڈر شیٹس ہیں اس میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فیصلے کے دوران یہ جو ایمان مزاری صاحبہ کی ٹیم ہے وہ بولے ہیں لیکن جج صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، چلیں ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی تھی۔ آور کوسچن از ویری سمپل کہ توہین عدالت کیا توہین رسالت سے کوئی بڑی چیز ہے؟ یہاں پہ ایویڈنس یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی نے ایجیکولیٹ کیا ہے قرآن پہ، مشت زنی کی ہوئی ہے، اور وہ ایویڈنس عدالت میں دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ٹرائل کورٹ میں دیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت، امہات المومنین، ان کے نام جسم کے جو ناپاک حصے ہیں ان پہ لکھے جا رہے ہیں، فوٹو بنائے جا رہے ہیں، اینڈ دوسری پارٹی کو سنے بغیر عدالت نے کمیشن بنا دیا کہ اتنی بڑی توہین ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو عدالت ہے وہ کہہ دی کہ ان کے لیے آپ کمیشن، اور وہ کمیشن غیر آئینی کمیشن جس سے ان کو ضمانتیں ملتی ہیں، آپ اس کمیشن کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں میرے ساتھ، جس کمیشن کی پاکستان کے آئین اور قانون میں اجازت ہے۔ آپ ایک اسپیشل کمیشن بنانے آئے ہوئے ہیں میرے پاس، جس میں کوئی پٹیشنر جو ہے کو ملزمان پٹیشنر ہے ہی نہیں، لیکن عدالت کی اتنی توہین ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی نے مجھے ٹوکا ہے، میں نے اسے 3 دفعہ منع کیا، تو وہ عدالت جو ہے وہ فیصلے میں اس کو باضابطہ ایڈ کر رہی ہے، اور جہاں پہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آتی ہے، عزت کی بات آتی ہے، میں کوئی جذباتی آرگومنٹ نہیں دے رہا، میں پاکستان کے قانون اور آئین کے اندر سے آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ پاکستان کا آئین قانون کیا کہتا ہے۔ یا اتنی بڑی عزتیں ان لوگوں نے پامال کرنے کی کوشش کی، اور عدالت کمیشن بنا کے رستہ دے رہی ہے، ایک رستہ ایسا کھل رہا ہے کہ جس سے اب ان لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ جس کی ایک ضمانت ہوئی ہے وہ پاکستان سے بھاگا ہوا ہے۔ اب یہ لوگ پاکستان سے بھاگے ہیں، پاکستان کے اندر روپوش ہوں، اس غیر آئینی فیصلے کی وجہ سے ان کو یہ سہولت ملے گی۔ تو آئی تھنک وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ if the honor of the court is meaningful, well the honor of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، well that is کوئی میں ایگزامپل بھی نہیں دے سکتا کہ کتنے فولڈ زیادہ وہ میننگ فل ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، جو زیادہ آپریٹو پارٹ ہے، سبسٹانٹیو پارٹ ہیں فیصلے کے۔ Today is the 42nd hearing. The reason it came to the 42nd hearing and was not disposed of on the 3rd was the fierce resistance by the respondents to the almost final order passed on dated so and so, directing the constitution of the commission with defined PORs and its membership, subject only to the government reverting with further instructions, to the learned attorney, additional attorney general reverting with further instructions from the government. عدالت نے فرمایا کہ یہ 42ویں آج ہیئرنگ تھی، اور یہ اس لیے تھی کہ شروع کے دنوں میں جب یہ پٹیشن گئی تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کمیشن بنایا جائے، تو پھر ان لوگوں نے جو انہوں نے کہا کہ فیئرس ریزسٹنس تھی کہ نہیں جناب ایسا تو نہیں ہے، آپ ہمیں شامل کریں، اور وہ شامل ہوئے۔ پر ہیئر از دا کوسچن، what does it mean for them to be part of it؟
It's a very important question, and I think we ought to ponder over it and think about it. What does it mean for the respondents to be part of the proceedings? मतलब क्या मतलब है कि ये रिस्पोंडेंट्स हैं वो इस प्रोसीडिंग में शामिल किए गए हैं? डज इट मीन, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनका नाम कागज़ पे लिखा गया है कि ये इसमें शामिल थे? क्योंकि अगर वहाँ से लेकर 42वीं हियरिंग तक आने के बाद रिस्पोंडेंट्स को फिर नहीं सुना गया, सिर्फ एक सेशन हुआ है और उसके बाद आज 10-15 मिनट के अंदर अंदर सारा कुछ रैप अप करके साइड पे फेंक दिया गया, तो ये किस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे थे? व्हाट एग्जैक्टली वर दे रिस्पॉन्डिंग टू? यानी अदालत ने ये किया है कि वो कह रही है कि इन लोगों को शामिल किया गया, और ये पहले भी जज साहब ने एक बात कही है एक जगह पे कि अगर मैं इनको शामिल न करता तो मेरे ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं थी। एक ख़ास टेक्निकल टर्म उन्होंने इस्तेमाल की थी। तो इनको शामिल किया गया है, तो क्यों किया गया है? इसलिए ना कि दे कैन रिस्पॉन्ड टू समथिंग। व्हाट एग्जैक्टली कैन दे रिस्पॉन्ड टू? इफ़ द आंसर इज़ नो, आप किसी और जगह पे जवाब दे दें, तो भाई आप जो ईमान मज़ारी साहिबा की जो पिटिशन है, उनके बाकी साथी वकला की पिटिशन है, उनको भी कह देते। उनको आप अदालत ने लाइव चला दिया, उसके अंदर उन्होंने बेदरेग तरीके से झूठ बोले और पूरे मुल्क में एक हैजान खेजी फैला दी कि कोई ग्रुप है वो पैसे ले रहा है, वो देखो अब्दुल्ला शाह का कत्ल ये हो गया, वो हो गया। वो सारी की सारी बातें दुनिया के सामने आ गए। अब जब के जवाब है, जवाब का टाइम है, तो मामला ही ख़त्म कर दिया गया। So again we have to ask this question as it bears fundamental importance, not just in the course of these proceedings, but all the proceedings in the future, that when you make someone a respondent, what does that mean? Or are we going to change the definition of this word? इस अदालती फैसले के बाद लफ्ज़ रिस्पोंडेंट की क्या मतलब बदल जाएगा? I'm not entirely sure. खैर, move on. This case is an atypical case in which only a direction is sought to the federal government to constitute a commission if the conditions specified in the act were met, and if those conditions were met and the federal government was still not constituting the commission, then that would be in terms of Article 199, 1A of the Constitution, failure to act in accordance with law or to perform an act which the federal government is required to perform under the law. This is a seriously problematic part of the judgment, इसलिए कि यहाँ पे ये यानी पहली बात है कि ये एटिपिकल नहीं है। एटिपिकल इनको गैर अमूमी गैर रवायती केस नहीं है। एक केस अदालत में उसका एक मिजाज होता है, एक पार्टी को सुना जाता है, दूसरी पार्टी को सुना जाता है, एंड ऑफ द मैटर। दिस इज इट नॉर्मली गोज, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन द लीगल ट्रेडिशन जो ये पॉजिट करता हो कि इस तरह के केसेस में आप ऐसा कर सकते हैं, जबकि अदालत खुद कई बार इस चीज़ का इयादा कर चुकी है कि हमने दोनों फरीकों को सुनना है। कई बार ये बात कह चुकी है। आज अचानक ही 10-15 मिनट के अंदर अंदर सारा कुछ चेंज हो गया। वी जस्ट डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देयर। नाउ इसमें जो उन्होंने बात कही, अदालत ने जो बात कही कि पर्टिकुलरली आर्टिकल का जो शेक 199 1A है उसके हवाले से, तो अदालत के हजूर दस्त बदस्ता अर्ज़ है कि अगर आपने उसी आर्टिकल को इन्वोक करना है तो फिर हमारे पास कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आर्टिकल 199, लेट मी एक्चुअली शो यू, स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि 199(1) में लिखा हुआ है कि subject to the Constitution, a High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, और इसकी सब क्लोज A में लिखा हुआ है on the application of any aggrieved party, make an order। अब इसमें तो बड़े वाजे बात लिखी हुई है कि जो अग्रीव्ड पार्टीज़ हैं और जहाँ पे कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। तीसरी भी एक चीज़ है, वो मैं उस तरफ आता हूँ कि अगर अदालत ने ये फ़ैसला करना है तो पहली बात तो ये है कि अदालत ये इख्तियार उस वक्त एक्सरसाइज कर सकती है जब कोई अवेलेबल रेमेडी मौजूद ना हो, जबकि यहाँ पे रेडिली अवेलेबल दो रेमेडीज़ हैं। नंबर 1 जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, वहाँ वो भी एक रेमेडी है, और नंबर 2 जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, वो जो रिपोर्ट है जिसको एक फंडामेंटल रिपोर्ट के तौर पे यहाँ पे पेश किया गया है, जिसकी बेस पे ये पिटिशन फाइल की गई है, उसकी अपनी जो रिपोर्ट है उसके अंदर एक ऑर्डर पास हुआ है। उसके पैराग्राफ नंबर 20 में लिखा हुआ है, जो ऑर्डर के अंदर जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि एक JIT बनाई जाए। तो JIT बज़ाते खुद एक रेमेडी के तौर पे अवेलेबल है, और ये बात याद रखें कि जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है वो कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि जो सिर्फ बस एडवाइजरी किस्म की हो। उसने ये ऑर्डर अदालती कैपेसिटी में पास किया है,
یعنی کہ وہ ریمیڈی جو ہے وہ صرف اویلیبل نہیں ہے بلکہ اس ریمیڈی پہ کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ ریمیڈی اویل کی جائے. یہ کورٹ کیسے اس چیز کو آگے سبورٹ کر سکتی ہے کہ نہیں جناب وہ اس کو بھی آپ چھوڑ دیں, اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو پارٹیز ہیں وہ اگریوڈ ہونی چاہیے اس کو بھی چھوڑ دیں. دو چیزیں عدالت کہہ رہی ہے, دونوں ہی عدالت کے اس فیصلے سے باہر گر رہی ہیں, کیونکہ جو پٹیشنرز ہیں اس میں ایک بھی اگریوڈ ممبر نہیں ہے. لیگل ڈیفینیشن ہے نا اگریوڈ کون ہوتا ہے, یعنی کہ ایک آدمی اگر اس نے جرم کیا تو آپ اس کے بھائی کو سزا تو نہیں دے سکتے ہیں. وہ بیسیکلی اب جو بھی اپیل کرے گا کچھ بھی کرے گا, جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ کرے گی. ٹو دی آئیز آف لا جو ملزم ہے وہ والا ہے. یہاں پہ 101 گن کے, ایک میں محاورتاً نہیں کہہ رہا, پورے 101 یہاں پہ پٹیشنرز ہیں جن میں سے ایک بھی ملزم نہیں ہے. تو عدالت کس طرح سے انووک کر سکتی ہے اس آرٹیکل کو؟ دین دیر از اے ڈیپر پرابلم, کیونکہ اگر آپ جو یہ 199 1A ہے, اے کی بھی اگر آپ سب کلوز میں جائیں تو وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عدالت نے جو آرڈر پاس کرنا ہے, کیونکہ جو 1A ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ عدالت آرڈر پاس کر سکتی ہے. وہ آرڈر کیا پاس کر سکتی ہے؟ اس کے اندر ایک کیویٹ ہے کہ جو عدالت جس نے آرڈر پاس کرنا ہے وہ اپنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر نہیں جا سکتی. تو اس عدالت سے یہ بڑا اہم سوال بنتا ہے کہ یہ تو کیس جو ہے یہ نور فاطمہ کا بیٹا ہے جس کی بہاف پہ وہ پٹیشنر آئی ہوئی ہے وہ خاتون, وہ تو کیس ہی پنجاب کا ہے. آپ کیپٹل کے ہیں, کیپٹل کی عدالت کب سے ٹیریٹوریل جورسڈکشن اس کی صوبائی لیول پہ چلی گئی؟ یہ تیسرا بڑا پرابلم ہے. سو I'm not entirely sure کہ اتنے بڑے لیول کی عدالت کیسے ایک ایسے آرٹیکل کو انووک کر سکتی ہے جو ایگزیکٹلی اس کو وہ کام کرنے سے روک رہا ہے جو اس عدالت نے کر دیا ہے. Strange, isn't it? Yeah, you are about to be surprised because there are more stranger things. Move on, shall we? The entire scope of these proceedings had been pre-registration of a case or during the investigation, but before the trial began. This point remained lost on the respondents throughout, who could not see the distinction between the actual return of guilt, return of a verdict of guilt by the trial courts versus the existence of some gang which might be drawing financial or other benefits by using the ferocious sweep of the blasphemy laws. بہت ہی بدقسمت ریمارک ہے کہ جو فروشس سویپ ہے بلاسفمی لاز کی ان کو استعمال کرتے ہوئے, ایون دو کہ یہ ایلیگیشن نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا گیا, وہ ایک ڈسٹنکشن بتا رہے تھے, بٹ دا ویری فیکٹ کہ بلاسفمی لاز کے بارے میں ایک عدالت یہ رائے رکھتی ہے کہ اس کی ایک فروشس سویپ ہے, تو اس کی اپلیکیبلٹی بھی ہمیں نظر آنی چاہیے نا. یہاں پہ کیا یہاں پہ کسی آدمی کو یہ کہا گیا ہے بلاسفمی لاز کے حوالے سے کہ تم نے بلاسفمی کی ہے اب ہم تمہیں سزا دینے لگے ہیں دیٹ سے؟ نہیں. پورے جن کے وہ کون سی ایسی چیز ہے جو باقی قوانین میں نہیں ہے اور بلاسفمی کے قوانین کے اندر ہے؟ ایون اسٹرکٹ لائبلٹی اوفینسز اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر آپ مینز ریا وغیرہ ہے, اینڈ پارٹلی آئی ایگری ود جج صاحب کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ مینز ریا ضرور ہونا چاہیے, لیکن جہاں پہ باقی جیسے توہین عدالت ہی ہے مثال کے طور پہ, اس کے اندر مینز ریا نہیں ہوتا, اس کے اندر نیت نہیں دیکھی جاتی. جج صاحب نے 21 لوگوں پہ تو لگائی ہوئی ہے, پلس آج ایک اور پہ بھی لگا دی. تو جب عدالت کی باری آتی ہے تو پھر کوئی مینز ریا نہ دیکھا جائے, لیکن جب رسالت کی بات آتی ہے, اس کی توہین کی بات آتی ہے, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی فروشس سویپ. خیر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جملہ جو ہے یہ بڑا انفارچونیٹ تھا, بہت ہی بدقسمت ریمارک ہے یہ, لیکن اس سے پیچھے ہم چلتے ہیں جو مین پارٹ ہے اس حصے کا, جس میں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اس عدالت کا جو سکوپ ہے وہ یہ تھا کہ وہ عدالت کا جو سکوپ ہے وہ یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کی گرفتاری سے پہلے اور گرفتاری سے بعد, لیکن ان کے ٹرائل سے پہلے کا جو پروسیجر ہے اس کے اندر کوئی گڑبڑ تو نہیں کی گئی, اور جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. عدالت کے حضور یہ عرض ہے کہ جب رسپونڈنٹس کو آپ نے سنا ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہی تو انہوں نے کیس دینا تھا. 14 کیسز ہیں جو ایمان مزاری صاحبہ کی پارٹی نے, عادل چٹھا صاحب اور ان کے کولیگز, انہوں نے یہ کھولے ہیں. تو 14 کیسز میں انہوں نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پروسیجرل امپروپرائٹیز ہوئی ہیں, ایبیوز آف پاور ہوا ہے. اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا سکوپ صرف یہی دیکھنا تھا, نہیں. اگر آپ پٹیشن دیکھتے ہیں تو پٹیشن کے اندر لکھا ہوا ہے 400 وکٹمز, اور جو آپ نے رپورٹس پیش کی ہیں وہ اس بیس پہ کی ہیں کہ بلاسفمی بزنس گروپ ہے کوئی,
یہ آپ کی جو رپورٹس، اب بات تو ان رپورٹس پہ ہونی تھی، یہ کیسز تو کھلنے نہیں چاہیے تھے، اس لیے کہ کوسچن آف فیکٹ تو یہاں پہ تھا ہی نہیں، عدالت کے لیے صرف کوسچن آف لا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے 14 کیسز وہاں سے کھل گئے، تو ان 14 کیسز کے آپ جواب دینے ہیں نا. اٹ سمپلی ڈزنٹ میک اینی لیگل سینس، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس آف جسٹس کہ آپ یعنی عدالت یہ کہے کہ یہ بات رسپونڈنٹس کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے، جبکہ رسپونڈنٹس کو سنا ہی نہیں گیا ہے. عدالت مائنڈ ریڈ کرتی رہی ہے رسپونڈنٹس کے. جو 14 کیسز پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ پروسیجرل امپروپرائٹیز ہوئی ہیں، اب رسپونڈنٹس کی باری ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ نہیں ہوئی ہیں، اور اگر اس کے بعد عدالت اس نتیجے پہ پہنچ دیا کہ رسپونڈنٹس جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، تو عدالت فیصلہ دے دے. اگین ون ہیز ٹو ریڈ ریپ دس اراؤنڈ دا ہیڈ کہ کیسے یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ عدالت، میں کس لیول پہ میں آ کے ایکسپلین کروں، اپنی امیزمنٹ کو ایکسپریس کروں کہ ایک پارٹی کو سنا ہی نہیں گیا ہے، سنا ہی نہیں گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار تم لوگ کمیشن سے بھاگتے ہو، دال میں تو کچھ کالا ہے. ون ہیز ٹو ونڈر کہ ایک پارٹی کو سنے بغیر کمیشن کا حکم دے دیا گیا ہے، کیا واقعی دال میں کچھ کالا ہے؟ نہیں ہے تو واٹ واز رانگ، واٹ وڈ ہیو گون رانگ اگر سب کو سن لیا جاتا تو. خیر آگے بڑھتے ہیں. Therefore, the onus rested primarily on the petitioners to show to the court some instances which lend credence to the NCHR's report and the special branch report of the existence of a pattern. Once that onus was discharged, because it was not a contest between two private parties, as is usually the case, and on the analogy of which the entire case was argued by the respondents' counsels, once the onus was discharged by the petitioner, then the stage to rebut that onus would not be before this court, but would be before the commission. How could one believe such a passage in the judgment کہ دو پارٹیز ہیں، پٹیشنرز ہیں اور رسپونڈنٹس ہیں. عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پٹیشنرز تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ عدالت کو دکھا دیں، اور اس کے بعد جو رسپونڈنٹس ہیں وہ جا کے کسی اور پلیٹ فارم پہ اپنا جواب دیں. تو اس کیس میں ان کو ہم رسپونڈنٹس کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیس بڑا سمپل ہے کہ پٹیشنرز گئے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان کے پاس گئے تھے کہ ایک کمیشن بنے، انہوں نے ہماری نہیں مانی ہے، ہم عدالت سے استدعا کرتے ہیں پلیز آپ بنا دیں. عدالت نے کہا ٹھیک ہے بنا دیتے ہیں. رسپونڈنٹس نے کہا نہیں جناب ہمیں سنے بغیر آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ الزام ہم پہ لگایا گیا ہے ان رپورٹس میں. عدالت نے کہا ٹھیک ہے جناب، اوکے فیئر انف، فیئر آرگومنٹ، آپ آ جائیے. لیکن اس کے بعد اب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آ تو گئے ہیں، آپ تشریف لے آئے ہیں، سنا نہیں جائے گا آپ کو، ہم آپ کو ویسے ہی رسپونڈنٹس کہہ رہے ہیں. جسٹ شغل میلہ ہے پروبیبلی، آپ کہیں اور جا کے اپنا جواب دیجیے گا. کمیشن میں، کمیشن کون سا؟ کمیشن وہ جس میں اس کیس کے رسپونڈنٹس کو سننے کے بعد فیصلہ دینا تھا کہ وہ بنے یا نہ بنے. عجیب سرکولر ریزننگ ایسی چل رہی ہے نا کہ پٹیشنر لائز، courts they accept the lie and they don't listen to the respondents and they take that lie as a fact and then they make the commission and the respondents they have to go to the commission, even though that commission could only come into existence once the due process of law has been or the procedure has been fully executed in the court. اس میں تو وہ کیا ہی نہیں گیا ہے. اب آج میری جو لوگوں سے بات ہوئی ہے، ایسے کامنٹس بھی لوگوں کی طرف سے آئے ہیں کہ جج صاحب نے خود پہ بہت سہ لیا ہے. اگین یہ میں اس ویو سے سبسکرائب نہیں کرتا. دس از what people say کہ جج صاحب نے بہت کچھ خود پہ سہ کے بہت سو کو بچا لیا گیا ہے. کیونکہ کل یہ بات بھی نکلنی تھی کہ جو نیشنل وہ اپنا جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے وہ بھی ان کی اپنی نہیں تھی، وہ بھی کسی NGO کسی فورن آرگنائزیشن نے لکھ کے دی تھی. یہ بات بھی کھلنی تھی. یہ بات بھی کھلنی تھی کہ یہ جو انہوں نے ایمان مزاری پارٹی نے آ کے بتایا ہوا ہے کہ یہ بس کوئی گینگ ہے، کوئی گروپ ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہونا تھا. جو انہوں نے کیسز کھولے ہوئے تھے یہاں پہ سب کا رسپانس جانا تھا، تو کسی کے پلے کچھ نہیں بچنا تھا.
किसी के पल्ले कुछ नहीं बचना था। ये बातें भी खुलनी थी जो आज भी पार्टली खुली कि कोई $16,000 एक बंदे के अकाउंट में पड़े हुए हैं, ये $16,000 भी खुलने थे, बहुत कुछ खुलना था। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में जो लिस्ट उन्होंने दी हुई है उन लोगों की जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, उसमें एक लिस्ट ऐसी है जिसमें 2 खाने ऐसे हैं जिसमें नाम नहीं लिखा हुआ। वो नाम किसका नहीं लिखा हुआ, ये बात भी खुलनी थी, बहुत कुछ खुलना था। लेकिन ऐसे रैप अप करके ऐसे ऐसे करके बस वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। ख़त्म तो नहीं हो सकता ना, जाहिर सी बात है। एक मुल्क है, बहरहाल अदालती निज़ाम है, इसके अंदर कोई इंटर कोर्ट अपील वगैरह की ये तो धज्जियाँ उड़ा दी कानून की। 1400 साल, माफ़ी चाहता हूँ, 1400 मेरे मुंह से निकल गया, हज़ारों साल की रवायत, कबायली दौर से ये सिस्टम चला रहा है कि जब भी फैसला किया जाता है तो दोनों पार्टियों को सुना जाता है। उसके बाद जज से शिकवा हो सकता है कि जज साहब ने फैसला ठीक नहीं दिया, कोई खुश होगा जज साहब ने फैसला ठीक दिया, लेकिन एटलीस्ट एक प्रोसेस को तो फॉलो किया गया। यहाँ पे तो मतलब खैर थोड़ा सा हिस्सा हो रहा है, वो आप सुनिए, फिर ख़त्म करते हैं इसको। From what I have heard, since the 7th hearing has only reinforced the conclusions that I had reached in this 7th hearing, when the order dated 31st of January 2025 proposing the constitution of the commission and its TORs. From the perspective of a law student and law teacher, मैंने कानून पढ़ा भी है, कानून मैंने पढ़ाया भी है, BPTC भी पास किया वो मेरे स्टूडेंट्स ने, कि इनके बैरिस्टर उनको बनाने के लिए मैंने उनको जो ट्रेनिंग्स वगैरह दी। अगेन द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ कि मैं जो बात कहने लगा हूँ उसको क्वालिफाई कर सकूँ, नॉट दैट आई बोस्ट माई सेल्फ। मैं इस आर्गूमेंट को किस तरह से कोई लीगल रिस्पेक्ट दे सकता हूँ, आर्गूमेंट नहीं, ये जो जजमेंट का ये हिस्सा है, इसको मैं कैसे लीगल रिस्पेक्ट दे सकता हूँ जिसमें यह कहा गया कि 42 हेयरिंग्स हो चुकी हैं, 7वीं हेयरिंग पे मेरी जजमेंट जो है मेरे जहन में थी। अदालत ये कह रही है कि 7वीं जजमेंट पे उसके बाद जो कुछ अदालत ने सुना है उसने उसी फैसले को तक़वियत दी है जो 7वीं हेयरिंग पे किया जा चुका था। ये दुनिया की किस अदालत में होता है कि जिसमें दूसरे फ्रीक को सुना ही ना जाए, एविडेंस को एग्जामिन ना किया जाए, जो एविडेंस पिटिशनर दे रहे हों या एक पार्टी दे रही हो उस पर सवाल तक ना उठाया जाए, उस पर कोई एतराज़ करे तो उसे बिठा दिया जाए कि आप अपने बारी पे बोलेंगे, उनकी बारी आए तो आप कहें कि बात ख़त्म, आपसे तो कोई बात ही नहीं करनी है मैंने। मतलब ये तो अगेन मैं फिर शायद कानून पढ़ाना शुरू करूं बच्चों को। मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा अगर कोई ऐसा कोई सवाल उठ जाए? कैसे जो अभी वकील बन रहे हैं ये लाइव स्ट्रीमिंग देख के वो क्या सोचते होंगे कि ये कानून की किस चीज़ का नाम है कि एक पार्टी को सुने बगैर 7वीं हेयरिंग पे अदालत का माइंड जो है वो बन जाता है और फिर तक़वियत मिलती है, दूसरी पार्टी को सुना नहीं जाता है, एविडेंस को एग्जामिन नहीं किया जाता। इट्स एम्बैरेसिंग एक्चुअली। Respondents' argument that they have not been heard or might not be fully heard is not relevant in this case because they will be heard before another forum, which is the one to decide whether to return a finding of the existence of a gang or not. और इस पे बात पहले भी कर चुके हैं। अगेन अदालत री इन्फोर्स कर रही है कि ये वैलिड आर्गूमेंट ही नहीं है कि आपने हमें नहीं सुना। आई मीन कैन यू इमेजिन दैट? एक पार्टी कह रही है कि आपने हमें नहीं सुना, अदालत ये कह रही है कि आपका आर्गूमेंट रेलेवेंट नहीं है, वैलिड बात नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए कि आपको कहीं और सुना जाएगा। अगेन फॉर द थर्ड टाइम मैं जानना चाहता हूँ कि फिर रिस्पोंडेंट ये किस चीज़ के थे, क्यों इनको शामिल किया गया था? व्हाट डज इट मीन फॉर समवन टू बी ए रिस्पोंडेंट? आज पाकिस्तान में जो दहशत गर्द हैं, जो पाकिस्तान में ड्रग माफिया ये वो इस तरह के लोग हैं, सारे दहशत गर्दों के केस फौजी अदालतों में नहीं जाते माइंड यू। जो निचले दर्जे के हैं, आज सब के लिए एक रास्ता खुल गया है कि एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप के बाद एक पिटिशन की दरख्वास्त दे दो, इलीगल पिटिशन की। अगर दूसरी पार्टी को अदालत सुनने लगे तो उनको रिमाइंड कराओ ये लीगल प्रेसिडेंट कि नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट है कि दूसरी पार्टी को नहीं सुनना, उन्होंने जाकर सुनना है अपना कमीशन में। उसके बाद कमीशन बनाओ और जिस इसकी पहले ज़मानत नहीं हो रही थी अब ज़मानतें करा लो। दैट्स व्हाट वी आर डीलिंग विद। खैर आगे आगे बात बढ़ेगी इंशाल्लाह, हम मज़ीद इस पर गुफ्तगू करते रहेंगे, ये सिलसिला ख़त्म तो नहीं होगा। जितने भी
द फैक्ट کہ لائیو اسٹریمنگ میں یہ باتیں کھلی ہیں، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ پازیٹیو آسپیکٹ آج کا ہے وہ یہ ہے کہ لائیو دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ رسپونڈنٹس کو بات نہیں کرنے دی گئی. دا فیکٹ کہ عدالت میں بات نہیں کرنے دی گئی، اس نے بہت سے ایوینیوز کھول دیے ہیں، ٹی وی چینلز، پوڈ کاسٹ کے چینلز، جہاں پہ جگہ جگہ بتایا جائے گا کہ ایمان مزاری نے کیا جھوٹ بولا تھا، تنبولی صاحب نے کیا جھوٹ بولا تھا، چٹھا صاحب نے کیا جھوٹ بولا تھا، اور ایک بیرسٹر صاحب ہیں طلحہ آئی تھنک ان کا نام ہے، انہوں نے کیا جھوٹ بولا تھا، عثمان وڑائش صاحب نے کیا جھوٹ بولے تھے. عدالت میں ایک دفعہ یہ بات ہو جاتی تو شاید یہ بات اتنی نہ پھیلتی، لیکن آج ان کو وہاں پہ ان پہ ایک دروازہ بند کرنے سے بہت سے دروازے کھل گئے ہیں. رہتی دنیا تک اب یاد رکھا جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت و ناموس پہ جن لوگوں نے جسارت کی تھی، ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اگین میں وکیلوں وغیرہ کوئی ایمان مزاری وغیرہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو ہمیشہ ہم سیپریٹ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے پورا ایک سسٹم کھڑا ہوا ہے نا. وہ سارے کے سارے، جو کوئی امریکہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ناروے ہے، کوئی انگلینڈ ہے، کوئی کہاں پہ ہے، ان سے سب سامنے کے سب سامنے آ گئے ہیں. آخری چیز میں کہوں گا، اس کے بعد ہم بات ختم کرتے ہیں. اے رب کعبہ کی قسم، ہم جیت گئے ہیں. یہ کمیشن اگر بنتا ہے، ابھی تو بات اپیل وغیرہ میں جائے گی نا، لیکن اگر یہ کمیشن بنتا ہے، دو ہی صورتیں ہوں گی کہ ملزمان بھاگیں گے یا ملزمان نہیں بھاگیں گے. اگر ملزمان نہیں بھاگتے تو فیئر اینڈ جسٹ انکوائری ہو جائے گی ہوپ فلی، اور اگر وہ بھاگتے ہیں تو دنیا کو ایک ایک چہرہ یاد ہوگا کہ سب کو بتایا گیا تھا کہ اس غیر آئینی کمیشن کی وجہ سے یہ لوگ بھاگیں گے. جب یہ لوگ بھاگیں گے تو سب کو یاد ہوگا کہ کس کس نے ان کے کو بھاگنے میں مدد دی تھی، کس کس نے بھگایا تھا، کیونکہ اب تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کمیشن غیر آئینی ہے. اور اگر یہ کمیشن انٹرا کورٹ اپیل میں جب بات جاتی ہے، یہ کمیشن نہیں بنتا تو ہم پھر بھی جیتے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ لیگل کمیشن بنا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب. غیر آئینی کمیشن نہیں جو صرف ان کو کی سہولت کاری کرے کہ پاکستان سے بھاگ جائیں. آئینی کمیشن بناؤ تو ون وے اور دی ادر ہم تو نہیں ہارے، لیکن یہ ہے کہ بہت سے چہرے اس سے بے نقاب ہو جائیں گے.